الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پیدا کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ احقاف کی 10 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبردار کیا ہے کہ تم اپنے ضد اور تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کر کہیں ایسے بہک نہ جاؤ کہ تمہارا کوئی آگا پیچھا ہی نہ ہو اور تم خسارے میں چلے جاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار کو فرما دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسے کی گواہی بھی دے چکا ہو اور ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس قرآن کی مخالفت کر رہے ہو اور بلا وجہ کر رہے ہو اور کیے ہی جا رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ صحیح نہیں ہے یا اس قسم کی دیگر باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو، اللہ ہی کی طرف سے منزل من اللہ ہو، اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہو اور تم اسے نہ مانتے ہو، تم اسے ریجیکٹ کر دو، تم اسے ماننے سے انکار کر دو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کوئی گواہی دے چکا ہو، یعنی کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اس کو مان لے، وہ اس کی گواہی دے دے اور ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو اللہ بے شک ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی کہ دوسرے آدمی تو اس قرآن کو مان لیں اور تم اپنے ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کو نہ مانو، دوسرے تو اس کی سچائی کی گواہی دے دیں اور تم اس کی گواہی سے محروم رہ جاؤ۔ بنی اسرائیل اس کو مان لے، بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اس کو مان لے اور تم نہ مانو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ امام شوکانی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال واللہ علم، تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی کوئی آدمی اس کو مان لے اور اس کی گواہی دے دے، یعنی کہ اس کی گواہی ادھر سے بھی آ جائے، اور تم محض اپنے ہٹ درمی اور ضد تعصب اور اناد کی وجہ سے اس کو نہ مانو، تو پھر بتاؤ کہ تم کہاں کھڑے ہوگے، تو تمہاری کیا پوزیشن ہوگی۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو مان لیں، اس کو مان کر اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، اور تم محض اپنے ضد اور اناد کی وجہ سے اس کو نہ مان کر اللہ کو ناراض کر بیٹھو، تو پھر تمہاری کیفیت کیا ہوگی، پھر تمہارے ساتھ کیا بنے گا، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی سرکشی تم کر رہے ہو اس طرح کی سرکشی کرنے والے ظالموں کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا۔ تو ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ جس طرح لوگوں نے اس کو مان لیا اس طرح تم بھی اس کو مان لو،
جس طرح لوگوں نے اس کو مان کر خود کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لیا، اس طرح تم بھی اس قرآن کو منزل من اللہ مان کر، صحیح مان کر، اللہ کی طرف سے نازل کردہ مان کر، اپنے جھوٹے داموں سے نکل کر خود کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لو، جنت کا وارث بنا لو۔ اگر تم نے اس کا ایسے ہی انکار کیا، اس کو ایسے ہی اگنور کیا، اس کو ایسے ہی نظر انداز کیا، تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ پھر تم اپنے انجام کی فکر کرو، پھر تمہارا کوئی انجام نہیں ہوگا، پھر تم دوزخ میں دھکیل دیے جاؤ گے، پھر تم دوزخ کا بالن بن جاؤ گے، دوزخ میں گلتے اور سڑتے ہی رہ جاؤ گے۔ اور بے شک جن کی سوچ ایسی ہو، جو یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو حقیقت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو حق سے دور کر دیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آگ کے لیے ہی رہ جاتا ہے، آگ کا ہی مستحق ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے عذابوں کے لیے جلنے اور سڑنے والا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے جنت سے نکال دیے جاؤ اور دوزخ کے حقدار بنا دیے جاؤ، پھر تمہارا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اس دنیا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم قرآن کو مانو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر غور کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے ماننے والے بن جاؤ۔ جب تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اگر تم نے اپنی ضد، عناد، ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے قرآن کو نہ مانا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، تو پھر تمہیں دوزخ میں جلنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، پھر تم ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب سہتے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا عمل بنائے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور کفار کی غلط روش سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔